بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم درس علم نحو میں اپنا تیسرا سبق پڑھیں گے، جو کہ اسم، فعل اور حرف کی علامات کے بیان میں ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے۔ اسی طرح اسم، فعل اور حرف کی بھی علامات ہیں جس کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اسم کی علامات: نمبر 1، شروع میں الف لام ہونا، یعنی جس کلمے کے شروع میں الف لام ہوگا وہ کلمہ اسم ہوگا۔ مثلا یہاں پر حمد سے پہلے الف لام ہے تو لفظ حمد جو ہے یہ اسم ہے۔ قرآن پاک سے بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں کہ جس کے اندر اسم سے پہلے الف لام ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ امور یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے۔ اسم کی دوسری علامت آخر میں تنوین کا ہونا۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو جس کلمے کے آخر میں بھی دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہوں گے تو وہ کلمہ اسم ہوگا۔ جیسے خالد، اس کے آخر میں دو پیش ہیں، لہذا لفظ خالد یہ کلمہ ہے۔ ہدل للمتقین، ہدن للمتقین، یہاں پر ہدن کے آخر میں تنوین آ رہی ہے، لہذا یہ بھی اسم ہے۔ اسم کی تیسری علامت تثنیہ ہونا، جیسے کتابان، دو کتابیں۔ تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ فعل تثنیہ نہیں ہوتا، حرف تثنیہ نہیں ہوتا۔ ہماری اردو زبان میں یا تو واحد ہوتا ہے یا پھر جمع، اسی طرح انگلش میں ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان چونکہ فصیح اور بلیغ ہے، واحد اور جمع کے علاوہ اس میں ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ، جو دو افراد پر دلالت کرتی ہے۔ تو تثنیہ ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ فعل تثنیہ نہیں ہوتا، حرف تثنیہ نہیں ہوتا۔ تثنیہ بنتا کیسے ہے؟ واحد کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے یا پھر یا اور نون کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے، جیسے کتابان، کتابینی۔ اسم کی چوتھی علامت ہے جمع ہونا، جیسے مساجد، اس کا مفرد ہے مسجد، سجدہ کرنے کی ایک جگہ، جبکہ اس کی جمع آتی ہے مساجد۔ تو یہ جمع ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے۔ رجل ایک آدمی، رجال بہت سارے آدمی۔ جمع ہونا اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے، لہذا لفظ رجال اسم ہے۔ اسم کی پانچویں علامت مذکر ہونا، جیسے جمیل، خوبصورت مرد۔ اسم کی چھٹی علامت مؤنث ہونا، جیسے جمیلۃ، خوبصورت عورت۔ اسم کی ساتویں علامت ہے شروع میں حرف ندا کا ہونا، یعنی جس کلمے کے شروع میں حرف ندا ہوگا وہ کلمہ اسم ہوگا۔ جیسے یہاں پر یا حرف ندا ہے اور یہ حامد سے پہلے ہے، لہذا حرف ندا کے بعد جو کلمہ ہوگا وہ اسم کہلائے گا۔ یہاں پر حامد اسم ہے۔ حرف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ۔ ان حروف کے ذریعے عربی میں کسی کو پکارا جاتا ہے۔ جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو منادا یہ اسم ہوتا ہے۔ اسم کی علامت نمبر 8، آخر میں جر کا ہونا۔ جر کہتے ہیں زیر کو، ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، جس کے آخر میں جر ہو وہ اسم ہوگا۔ جیسے بکتاب اللہ، اب یہاں پر اسم جلالت کے آخر میں جر ہے، لہذا اسم جلالت اسم ہوا۔ اسی طرح کتاب کے آخر میں حرف با پر زیر ہے، جر ہے، لہذا کتاب بھی اسم ہے۔ یہ یاد رہے کہ صرف جر کا ہونا یہ اسم کی علامت نہیں ہے،
بلکہ اسم کی علامت ہے آخر میں جر کا ہونا، یعنی جس کے آخر میں جر ہوگا وہ اسم کہلائے گا۔ فقط جر کا ہونا یہ اسم کی خاصیت، اسم کی علامت نہیں۔ دیکھیں یہاں پر لفظ با پر جر ہے لیکن یہ شروع میں آ رہا ہے، لہذا یہ حرف ہے، اسم نہیں۔ اسم کی علامت نمبر 9، شروع میں حرف جر کا ہونا۔ حروف جر 17 ہیں۔ یہ حروف اپنے بعد آنے والے کلمے کو زیر دیتے ہیں، اس وجہ سے ان حروف کو حروف جارہ یا حروف جار یا حروف جر کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک فی بھی ہے، جیسے فی مسجد۔ اب فی جو ہے یہ حرف جر ہے۔ حرف جر جس کلمے کے شروع میں آئے گا اس کے بعد آنے والا کلمہ جو ہے وہ اسم کہلائے گا، کیونکہ حرف جر فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے فی ضربہ، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ضربہ فعل ہے، فعل سے پہلے حرف جر نہیں آتا۔ حرف جر جو ہوتا ہے وہ اسم سے پہلے آتا ہے، لہذا حرف جر کا ہونا یعنی جس کے شروع میں حرف جر ہو اس کے بعد آنے والا کلمہ اسم کہلائے گا۔ یہاں پر 3 باتیں قابل توجہ رہیں۔ نمبر 1، ایک اسم میں ایک سے زائد علامات بھی آ سکتی ہیں، جیسے یہاں پر لفظ مسجد کے اندر اسم کی 3 علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، اس کے شروع میں حرف جر ہے۔ نمبر 2، اس کے آخر میں تنوین ہے۔ اور نمبر 3، اس کے آخر میں جر ہے یعنی کسرہ ہے۔ تو یہ 3 علامتیں لفظ مسجد میں پائی جا رہی ہیں۔ 3 علامات سے زیادہ علامتیں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان میں سے 2 علامتیں ایسی ہیں جو ایک ساتھ کسی بھی اسم میں نہیں پائی جا سکتی، اور وہ 2 علامتیں ہیں تنوین اور الف لام۔ الف لام اور تنوین کسی بھی ایک اسم میں ایک ساتھ نہیں پائی جا سکتی، جیسے الخالد۔ جب آپ نے الخالد کہا تو تنوین اس پر نہیں لگائیں گے۔ اگر آپ کو تنوین لے کر آنی ہے تو یہاں سے الف لام کو ہٹانا ہوگا، خالد۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ علامات ہر اسم میں پائی جائیں۔ ان میں سے بعض علامات ایسی ہیں جو کسی اسم میں پائی جاتی ہیں، اور بعض علامات ایسی ہیں جو کسی دوسرے اسم میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا عمر، اس میں اسم کی ایک علامت تو پائی جا رہی ہے مذکر ہونا، لیکن ایک علامت اسم کی تنوین ہونا اس میں نہیں پائی جا سکتی، اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی۔ اسی طرح جر کا ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے لیکن یہ علامت اس اسم میں نہیں پائی جا سکتی۔ تو یہ 3 باتیں قابل توجہ رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مفید رہیں گی۔ اسم کی 10ویں علامت ہے مضاف ہونا، جیسے کتابو زید، زید کی کتاب۔ کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے۔ کتاب کو ہم نے زید کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا کتاب مضاف ہے اور یہ اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ بھی اسم کی علامت ہے مضاف ہونا۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، یہاں پر بیت کو ہم نے اسم جلالت اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا بیت یہ مضاف ہوا جو کہ اسم کی علامت ہے۔ اس کے بارے میں مزید سبق انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے آ رہا ہے۔ موصوف ہونا، یعنی وہ مرکب ناقص جس کا دوسرا جز پہلے جز کی اچھائی یا برائی بیان کریں، تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، جیسے عبد مؤمن، مومن بندہ۔ تو یہاں پر بندے کی صفت بیان کی گئی کہ وہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، لہذا یہاں پر عبد موصوف ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ نمبر 12، مسند الیہ ہونا، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسناد کو قبول کرنا، یہ اسم کی علامت ہے۔ اسناد کیا ہوتی ہے؟ جس کلمے کی طرف کسی اسم یا فعل کو اس طرح منسوب کیا جائے
کہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو تو اس کو اسناد کہا جاتا ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر یہ قائم اسم ہے، ہم نے اس کو زید کی طرف اس طرح منسوب کیا ہے کہ سننے والے کو خبر معلوم ہو گئی، یعنی زید کا کھڑا ہونا سامنے والے کو، مخاطب کو معلوم ہو گیا۔ اسی طرح زید ضربا، زید نے مارا۔ یہاں پر ہم نے ضربا یعنی مارنے کے فعل کو ہم نے یہاں پر ضربا کو یعنی مارنے کا جو فعل ہے، یعنی ہم نے یہاں پر ضربا کو زید کی طرف اس طرح منسوب کیا کہ سننے والے کو خبر معلوم ہو گئی کہ زید سے مارنے کا فعل واقع ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو علامات بیان کی گئیں یہ اسم کی کل علامات نہیں، تمام کی تمام علامات نہیں، بلکہ اس سے زائد بھی اسم کی علامات ہیں، لیکن یہاں پر جو مشہور علامات تھیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ فعل کی علامات کا بیان، فعل کی بھی بہت ساری علامات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، ماضی ہونا، یعنی ماضی پر دلالت کرنا، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرنا، جیسے نصرہ، اس کا معنی ہے اس نے مارا، تو اس نے گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کی، لہذا یہ ماضی ہوا، اور جو ماضی پر دلالت کرتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، لہذا نصرہ فعل ہے۔ اسی طرح قرأ، اس نے پڑھا، یہ بھی فعل ہے۔ نمبر 2، مضارع ہونا، یعنی حال پر دلالت کرنا یا مستقبل پر دلالت کرنا، جیسے ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یضربو، وہ مارتا ہے، یہ حال پر دلالت ہے، یا مارے گا، یہ مستقبل پر دلالت ہے۔ جو مضارع ہوتا ہے وہ حال پر دلالت کرتا ہے یا مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور مضارع ہونا یہ فعل کی علامت ہے، لہذا ینصرو بھی فعل ہے اور یضربو بھی فعل ہے۔ امر ہونا، یعنی کسی سے کوئی کام طلب کرنا، جیسے انصر، تو مدد کر، اشرب، تو پی، یہ بھی فعل ہے کیونکہ اس کے اندر فعل کی علامت امر ہونا پایا جا رہا ہے۔ نہیں ہونا، یعنی کسی کو کسی کام سے روکنا، جیسے لا تنصر، تو مدد مت کر، یہاں پر مخاطب کو مدد کرنے سے روکا گیا ہے، لہذا یہ بھی فعل ہے۔ لا تنظر، تو نہ دیکھ، یہاں پر مخاطب کو دیکھنے سے روکا گیا ہے، لہذا یہ بھی فعل ہے۔ فعل کی 5ویں علامت یہ ہے کہ اس کی شروع میں سین یا سوفا کا ہونا، جیسے سا یعلم، یہاں پر یعلم سے پہلے سین ہے، لہذا یہ یعلم فعل ہے۔ سوفا یعلم، یہاں پر یعلم سے پہلے سوفا ہے، لہذا یعلم فعل ہے۔ نمبر 6، شروع میں حروف جوازم کا ہونا۔ حروف جوازم وہ حروف کہ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، لہذا جس کلمے سے پہلے یہ 5 حروف آ جائیں وہ کلمہ فعل کہلائے گا، جیسے لم یسجد، یہاں پر یسجد سے پہلے لم آ گیا، لہذا یسجد یہ فعل ہے۔ شروع میں حروف نواصب کا ہونا، یعنی وہ حروف کہ جو مضارع کو نصب دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، اور یہ 4 ہیں: ان، لن، کئ، اذن، جیسے لن یدخلا، لن یدخلا پر داخل ہوا، لہذا یدخلا جو ہے یہ فعل ہوگا۔ شروع میں قد کا ہونا، یعنی جس کے شروع میں قد ہوگا وہ بھی فعل ہوگا، جیسے فتحہ سے پہلے قد ہے، فتحہ کے شروع میں قد ہے، لہذا فتحہ یہ فعل ہے۔ نمبر 9، آخر میں نون تاکید کا ہونا۔ وہ نون جو فعل میں تاکید کا معنی پیدا کرتے اس کو نون تاکید کہتے ہیں۔ یہ مخفف بھی ہوتا ہے اور مشدد بھی ہوتا ہے، جیسے لا یضربن، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک شخص، لہذا یضرب یہ فعل ہے۔
لا یضربن ضرور ضرور مارے گا وہ ایک شخص، لہذا یہاں پر نون تاکید آ رہا ہے مخفف، لہذا یہ فعل ہوا۔ نمبر 10، آخر میں تائے ساکینہ کا ہونا، یعنی تا کا ہونا جو کہ ساکن ہو، جیسے قالت، نصرت، ضربت، یہ سارے کے سارے فعل ہیں۔ حرف کی علامات، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں نہ اسم کی کوئی علامت ہوتی ہے اور نہ فعل کی کوئی علامت ہوتی ہے، یعنی اسم اور فعل کی علامات کا نہ ہونا یہ حرف کی علامات ہے۔ آپ نے جو اسم کی علامات پڑھی ہے اور حرف کی علامات پڑھی ہیں، جس میں بھی وہ علامت نہیں ہوں گی وہ حرف کہلائے گا۔ البتہ حرف کے بہت سارے فائدے کلام عرب میں ہیں، مثلا حرف دو اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے، ان کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے زید فی الدار، زید ایک اسم تھا، دار یہ دوسرا اسم تھا، ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے فی کو لایا گیا، فی نے ان دونوں کے درمیان تعلق پیدا کر دیا، یہ حرف کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حرف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حرف دو فعلوں کے درمیان تعلق اور ربط پیدا کرتا ہے، جیسے تعلم یہ ایک فعل ہے اور علمہ یہ دوسرا فعل ہے۔ تعلم زید القرآن، سیکھا زید نے قرآن کو، اور علمہ زید نے قرآن سکھایا۔ تو تعلم اور علمہ کے درمیان واو نے جو کہ حرف ہے ربط پیدا کر دیا۔ اسی طرح حرف کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حرف دو جملوں کے درمیان ربط اور تعلق پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے ان یہ حرف ہے، اس نے تدرب جو جملہ تھا اور ادرب یہ دوسرا جملہ تھا، ان دونوں کے درمیان ربط پیدا کر دیا، ایک کو شرط بنا دیا، دوسرے کو جزا بنا دیا۔ ان تدرب ادرب، اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا۔ حرف کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حرف اسم اور فعل کے درمیان بھی ربط اور تعلق پیدا کرتا ہے، جیسے ضربتو یہ فعل ہے اور الید یہ اسم ہے، ان دونوں کے درمیان با حرف جر نے تعلق پیدا کر دیا، ربط پیدا کر دیا۔ ضربتو بالیدی، میں نے مارا ہاتھ کے ذریعے، ہاتھ کی مدد سے۔ حرف کے متعلق یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ حرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حرف عامل ہوتا ہے اور ایک غیر عامل۔ عامل سے مراد یہ ہے کہ حرف اپنے بعد آنے والے کلمے کو زبر، زیر، پیش، جزم وغیرہ دے گا، اور غیر عامل سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کرے گا، یعنی معنی میں تو فرق پیدا کرے گا لیکن لفظاً کوئی عمل نہیں کرے گا، تو اس حرف کو کہیں گے کہ یہ حرف غیر عامل ہے۔ اگر حرف عامل ہوگا تو پھر یہ دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ حرف عامل صرف اسم کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی صرف اسم سے پہلے آتا ہوگا، جیسے حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف، یہ صرف اسم سے پہلے آتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل یہ بھی صرف اسم سے پہلے آتے ہیں۔ لائے نفی جنس وغیرہ یہ بھی صرف اسم سے پہلے آتے ہیں، اور یہ عامل ہیں۔ حرف جارہ زیر دیتے ہیں اپنے بعد والے کلمے کو، اپنے بعد والے اسم کو۔ حرف مشبہ بالفعل اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ لائے نفی جنس بھی اپنے بعد والے اسم کو نصب دیتا ہے۔ یا وہ حروف صرف افعال کے ساتھ خاص ہوں گے، جیسے حروف جازمہ اور حروف ناصبہ، یہ صرف افعال کے ساتھ خاص ہیں اور یہ عاملہ ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں اور یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ یا وہ حرف جو غیر عامل ہوگا اس کی پھر تین قسمیں ہوں گی، یا تو وہ اسما کے ساتھ خاص ہوگا یعنی اسم کے ساتھ خاص ہوگا، یا افعال کے ساتھ خاص ہوگا، یا اسما اور افعال دونوں میں مشترک ہوگا، دونوں سے پہلے آتا ہوگا۔ اگر صرف اسم کے ساتھ خاص ہوگا تو الف لام، یہ حرف ہے، غیر عامل ہے اور صرف اسم کے ساتھ خاص ہے، اسم کے اوپر ہی داخل ہوتا ہے، اسم کے علاوہ فعل یا حرف پر یہ داخل نہیں ہوتا۔ یا وہ حرف غیر عامل صرف افعال کے ساتھ خاص ہوں گے، یعنی افعال سے پہلے ہی آتے ہوں گے، جیسے قد، سین اور سوفا،
یہ اسم سے پہلے نہیں آتے، یہ صرف فعل سے پہلے آتے ہیں اور یہ غیر عامل ہیں، اپنے بعد آنے والے فعل میں لفظاً کوئی عمل نہیں کرتے۔ یا پھر وہ حرف غیر عامل اسما اور افعال دونوں میں مشترک ہوں گے، جیسے حروف استفہام، حل وغیرہ۔ اب یہ حل فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔